یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف، جنہوں نے ووٹ اور ووٹر کو کس طرح عزت دی ہے یہ آپ نے بھی دیکھ لیا۔ اب آپ کو میں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو ووٹر کو عزت دیتے ہوئے دکھاؤں گا، مگر اس سے پہلے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو PDM بنائی جا رہی ہے، ایک تنظیم بنائی جا رہی ہے، ساری جماعتوں کی طرف سے مل کر اتحاد کیا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت بھی انہی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ذرا ووٹ کو عزت کس طرح دی جاتی ہے نواز شریف کے نزدیک، وہ عزت دیکھ لیں، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان۔ جی یہ مولانا فضل الرحمان کی باری آنے سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح نواز شریف نے اپنے ووٹر کو عزت دی، اور اب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جب ان کے ساتھ سیلفی کھینچوانے کے لیے ان کے کارکن ان کے نزدیک جاتے ہیں تو ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، ذرا وہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ ہے وہ سب رہنما جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹر کو عزت دو، جعلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت آئی ہے اور اس حکومت کو گرانے کے لیے ہم سب متحد ہو رہے ہیں، اور متحد ہو کر انہوں نے PDM بنا لی ہے، اور اس PDM کی رہنمائی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان ووٹ کو اور ووٹر کو کس طرح عزت دیتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لی ہے۔ اور اب آخر میں آپ کو سب کو یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را ان کے اس طرح کے یہ جو اتحاد ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 70 سال سے زیادہ پاکستان پہ حکمرانی کی ہے، پاکستان کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، پاکستان کے جو خزانے تھے ان کو خالی کیا ہے، اپنی دولت بنائی، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں دوسرے ممالک میں، اور اب یہ متحد ہو رہے ہیں کہ جو ووٹ کو عزت دینی ہے، ووٹر کو عزت دینی ہے، پاکستانی عوام کو عزت دینی ہے، پاکستانی عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو احترام دینا ہے۔ یہ سب کھوکھلے نعرے لگاتے ہوئے یہ سامنے آ چکے ہیں، صرف ایک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف حکومت کے خلاف۔ اور اگر آپ ویری اونیسٹلی ہو کہ اگر آپ سنسیئر ہو کر ذرا دیکھیں گے پاکستان کے حالات پہلے کیا تھے اب کیا ہیں، پاکستان کی دوسری دنیا میں پہلے عزت کتنی تھی، پہلے مقام کتنا تھا، اب عزت اور مقام کتنا ہے، تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ کچھ بھی ہو، چاہے مہنگائی بہت کم نہیں ہو سکی ہے، غربت جو ہے اس کی شرح کم نہیں ہو سکی ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن میں پاکستان نے اس حکومت کے دوران کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور کامیابی، بڑی کامیابی ہمیشہ ناظرین کبھی بھی یکدم سے نہیں مل جاتی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مل کر ہی کسی بڑی کامیابی کو وجود میں لاتی ہیں۔ تو بہت جلد انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوگی تو عوام کے پاس ووٹ کی طاقت موجود ہے، عوام کے پاس اس کا مینڈیٹ وہ موجود ہے، وہ آنے والے وقت میں کسی اور کو ووٹ دے دیں۔ 2 سال گزر چکے، 3 سال رہ چکے، 3 سال بعد وہ کسی اور کو ووٹ دے کے جتوا دیں گے۔ تو عوام کو تھوڑا صبر رکھنا ہوگا، ان جعلی اور 2 نمبر کرپٹ قسم کے لوگوں سے بچنا ہوگا، ان کے فریب کو سمجھنا ہوگا، اور جہاں ہم نے 70 سال انتظار کیا تھا، 2 سال اور انتظار کر لیا ہے، اور 3 سال اور رہتے ہیں، یہ 3 سال انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سچے ہیں اور حکومت، ہماری پاکستان تحریک انصاف حکومت جو ہے وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے، تو پھر انہی میں سے کسی کو منتخب کر لیں گے، یہی حل بچتا ہے نا۔ لیکن ابھی چونکہ 3 سال پڑے ہیں تو 3 سال کم از کم ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو PDM بنانے والے ہیں یہ کس حد تک گرتے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف حکومت ہے وہ پاکستان کو کھڑا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ اس وقت تک آپ کو بھی صبر کرنا ہوگا، ہمیں بھی صبر کرنا ہوگا، اور حالات کو دیکھنا ہوگا۔